السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت مولانا محمد یوسف نور اللہ مرکزی نے پاکستان میں تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پورے جزیرے عرب میں ایک ایسا قحط پڑا کہ کھانے پینے کی چیزیں بالکل ختم ہو گئیں۔ فاقوں کی شدت کی وجہ سے لوگ انتقال کر رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ مصر کے اندر بے شمار پیداوار ہے اور مصر اس سے پہلے فتح ہو چکا تھا، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کے گورنر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا، یہاں حجاز میں بالکل غلہ نہیں ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ مصر میں بہت غلہ ہے، لہٰذا یہاں والوں کے لیے غلہ بھیجو۔ گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب فرمایا، آپ مطمئن رہیں، میں اتنا بڑا قافلہ غلے کا لدوا کر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا اونٹ مدینے میں اتر رہا ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں ہوگا۔ مصر اور حجاز کا 1 مہینے کا راستہ ہے جو اس زمانے میں اونٹوں کے ذریعے طے کیا جاتا تھا، یعنی راستہ سارا غلوں کے اونٹوں سے بھر دوں گا۔ چنانچہ غلہ آیا اور اتنا ہی کہ مدینے میں ہر طرف منادی کروا دی گئی، جس کا جی چاہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دسترخوان پر کھانا کھائے اور جس کا جی چاہے اپنے راشن اپنے گھر لے جائے۔ چنانچہ ہزارہ لوگوں نے دسترخوان پر کھانا کھایا اور بہت سے اپنے گھر لے گئے۔ ایک صحابی جو جنگل میں رہتے تھے، انہوں نے بھی آنے جانے والوں سے سنا کہ مدینہ منورہ میں غلہ آ گیا ہے اور تقسیم ہو رہا ہے۔ ان کے پاس ایک بکری تھی، انہوں نے سوچا کہ میں مدینے چلا جاؤں گا تو اور بکری کو کوئی موذی جانور کھا جائے گا، لاؤ بکری کو ذبح کر لوں اور کھا لوں تاکہ چلنے کے لیے طاقت آ جائے۔ چنانچہ بکری کو ذبح کیا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ صحابی رو پڑے اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے، ہمارا بھی برا حال ہے اور ہمارے جانوروں کا خون بھی خشک ہو گیا۔ وہ صحابی سر پکڑ کر رونے لگے اور روتے روتے گر گئے اور آنکھ لگ گئی۔ نیند میں دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور میری طرف سے سلام کہہ دو اور کہو کہ تو بڑا عقلمند تھا، تیری عقل کو کیا ہو گیا۔ یہ صحابی اٹھے، گرتے پڑتے مدینہ طیبہ پہنچ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دروازے پر دستک دی اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد اجازت طلب کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ننگے پیر مکان سے باہر آئے اور پوچھا، کیا بات ہے؟ اس صحابی نے پورا خواب سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سن کر لرز گئے اور کہنے لگے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اسی وقت مدینہ منورہ میں جو اہل الار تھے انہیں جمع کیا اور ارشاد فرمایا، بھائی بار بار میں تم لوگوں سے کہتا ہوں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے خبردار کر دیا جائے، مگر تم لوگوں نے مجھے خبردار نہیں کیا۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام بھیجا ہے، بتاؤ مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کہا کہ ہماری سمجھ میں کوئی غلطی نہیں آتی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے، آپ کے ملک میں قحط پڑا ہوا تھا اور غلہ نہیں تھا اور لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے، مگر بجائے اس کے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے، آپ نے اپنے گورنر اور اپنے ہی جیسے انسان سے درخواست کی، یہ ہے وہ غلطی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واقعی یہی غلطی ہے۔ پھر سب نے کہا، واقعی یہی غلطی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت دعا مانگی اور اللہ کے دربار میں اپنی خطا کی معافی چاہی۔ دعا کرنا تھا کہ اسمان پر بادلوں میں کھلبلی مچ گئی اور دوڑ لگ گئی، ہر بادل ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا تھا اور بادلوں سے آواز آ رہی تھی، اے ابو الحفص عمر بن خطاب، تیرے پاس مدد خداوندی آ پہنچی۔ ایسی اور اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔